تربت سے. میرا سر کوشچن ہے آپ سے سر. کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں, کچھ پروجیکٹس کے بھی یونیورسٹی میں ابتدا بھی کیے تھے, لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان میں سر کہ ہم دور دراز علاقے میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے پیدل جا کر پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد کالج کی, اور پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-5-6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے, تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلین کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی, لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر, لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد, پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے, آبادی بہت کم ہے, اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا, وہاں یونیورسٹیز, کالجز وغیرہ, انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا بلوچستان میں, اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا, وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا, جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے, ادھر پیسہ جائے, وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا, جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے, اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا, اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا, اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا, اس کو جو علاقے مثلا ڈی جی خان, روجان, یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے, اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا, لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں, اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے, جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو, تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں.
آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا، جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا، اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے، تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا، اس کی بات کر لی. اچھا اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر، کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی، کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ، امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی. تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتا، ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں، جس کو مورگیج کہتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ، یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے، پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں، کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا، بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی دیر 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا، جو قانون، اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گیا، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ، نمبر ہے 05192100809، اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سر ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے
اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے. ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے، کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں، اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا، میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا، پھر میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا، پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد، ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا، پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی، جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ہمیں کرنا، مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان، جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر اجاگر کیا، چاہے وہ UN ہو چاہے OIC ہو، آپ نے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں آپ کے شامل حال ہو. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مزید جو کالرز ہیں ان سے بات ہوگی.